اس طرح کل وزیر خزانہ صاحب نے کچھ باتیں کی تھی تو میں تو بہت زیادہ ہمیشہ پر امید رہتا ہوں، لیکن تھوڑی سی مایوسی ہوئی آج کی بجٹ سپیچ سن کے، چونکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ انڈسٹری کے لیے کوئی اچھا پیکج دیا جائے گا. ہماری ڈیمانڈ تھی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس پہ بات کریں، اس کو چیپر کی بات کریں. اگر ہم نے دنیا سے کمپیریزن کرنا ہے تو ہمیں سستی بجلی، سستا مارک اپ ریٹ اور کنٹینیوس پالیسی، اس کے حوالے سے مجھے بجٹ میں کوئی خاص بات نظر نہیں آئی ابھی کی سپیچ میں. اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اچھی کوئی اناؤنسمنٹ ہوگی، انہوں نے وہ پرانی بات کی اور کوئی یہ بھی نہیں بتایا کہ آگے آنے والے دنوں میں شاید کوئی بجلی سستی ہونے کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے پرانے بجلی کی ریٹ کے اندر جو کمی آئی، جس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کیا، لیکن اس سے زیادہ جو بات ابھی تک نظر نہیں آئی. اس کے بعد کوئی ایسا پیکج نہیں اناؤنس کیا جس سے ایکسپورٹر کو کوئی ایڈوانٹیج ہو. ہم ایک طرف اڑان پاکستان کی بات کر رہے تھے کہ $60 بلین کا ٹارگٹ ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ چیزیں شاید اس حوالے سے کوئی ڈی ایل ٹی ایل، کوئی ریفنڈز، کوئی پیکج اناؤنس کریں گے جیسے باقی ملک اسپیشل پیکج کرتے ہیں. تو ایک تو وہ بھی چیز بھی ہمیں نظر نہیں آئی. سب سے زیادہ جو ریلیف ہے وہ میں ان دوستوں کو جو ہمارے سیلڈ کلاس ہیں ان کے لیے کچھ اچھی یہ تجویز ہے کہ ٹیکس کی جو ریشو ہے وہ ان پہ کم کر دی گئی ہے. چلیں کچھ تو ریلیف ملے گا میرے ان بھائیوں کو، چونکہ پہلے ہی بڑی تکلیف میں سے گزرے ہیں. ٹیکسز زیادہ تھے جو پچھلے سال، بلکہ جو ان کی تنخواہیں بڑھے تھیں اس سے زیادہ ان کا ٹیکس بڑھ گیا تھا. تو چلے کہ یہ سائی آف ریلیف ہمیں آج کی بجٹ کی سپیچ میں نظر آیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹارگٹس انہوں نے 18% بڑھا دی ہیں اور کوئی میئرز نہیں بتائے کہ وہ کس طرح سے وصول کیا جائے گا. اور نان فائلر کی بات تو کی، اور ہماری ڈیمانڈ تھی ایز اے چیمبر اور تمام چیمبرز کی، نہ صرف فیصل آباد بلکہ تمام کراچی، لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی، کہ آپ اس ملک میں اس نظام کو ختم کریں کہ فائلر اور نان فائلر والا. نان فائلر پر ٹیکس تو ضرور بڑھایا لیکن ان کو ونڈو سٹل دی گئی. پوری دنیا میں ہوتا ہے یا ٹیکس فائلر ہوتا ہے یا ٹیکس پیئر جس کو کہتے ہیں یا ٹیکس چور ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ایسی بات نظر نہیں آئی. اور دوسرا گرین انرجی کے اوپر بھی میں تھوڑا سا مایوسی کا اظہار کروں گا کہ گرین انرجی پوری دنیا کے اوپر ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں، سولر کی بات کر رہے ہیں، سولر کی امپورٹ پہ 18% GST جو کر دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انڈسٹری یا جو نئی انڈسٹری لگ رہی تھی اس کے لیے ہم ایک دوبارہ مہنگی بجلی کی طرف چلا جائیں گے. ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس سستا ہونے کی بجائے جو ابھی تک ہم سمجھ پائیں سپیچ سے وہ یہی ہے کہ یہ ایک مہنگی کاسٹ ان کی بڑھ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بات تو کی کہ ڈیجیٹل اور AI کے اوپر کام، ڈیجیٹلائزیشن جس کی ہم ہمیشہ ڈیمانڈ کرتے تھے. FBR کی ریسٹرکچرنگ کی کوئی خاص بات نہیں کی گئی، ڈیجیٹلائزیشن کی اور AI کی بات کی گئی ہے اس کے اندر، اور ٹیکس ٹارگٹس بڑھائے گئے ہیں. تو کیا یہ صرف خوف ہے کہ یہ ٹیکس براڈننگ ہوگی، کہ کیا جو ہم لوگ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں ہیں کہ انہی سے یہ 2000 ارب روپے جو ہیں ایکسٹرا وصول کیے جائیں گے؟ تو یہ چند چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹائم ایک سوالیہ نشان آ گیا اس بجٹ سپیچ کے بعد، اور جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید اس طرح چیزیں مینیج نہیں ہو پائیں. دیکھیں شاید امینڈمنٹس آئیں تو کچھ بہتری آئے. صرف جو ابھی نظر آئی ہیں وہ دو ہی باتیں نظر آئی ہیں. ایک تو ٹیکس ریلیف جو اب سے ان کے اوپر ہے جو ہماری سیلڈ کلاس. اس کے علاوہ سر کچھ آپ بھی، ہاں کنسٹرکشن سیکٹر، وہ ایک میں بات کرنا بھول گیا. یہ بڑا ضروری تھا اور یہ ہماری تجویز بھی تھی، اور ہماری تو یہاں تک تجویز تھی کہ 1 سے 1.5 کروڑ کے گھر کی ایک لمٹ کر دے، چونکہ گھر ہر بندے کی خواہش ہے. پاکستان میں تقریباً 1.5 کروڑ گھروں کی کمی ہے، اور ہماری یہ ریکویسٹ بھی تھی کہ کنسٹرکشن سیکٹر سے ریلیٹڈ جو انڈسٹری ہے اس کو بھی سپورٹ کریں. اور اس ملک کے اندر جو پیسہ ہمارا باہر جا رہا ہے، بہت سارا پیسہ فلائی ہو گیا ہے. دیکھیں ہم بالکل یہ جو فائل سسٹم ہے اس کے خلاف ہیں. ہم کہتے ہیں کہ لوگ ٹیکس نیٹ میں رجسٹریز کرائیں، اگر کوئی فائل لیتا بھی ہے تو ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں. اس حوالے سے بھی شاید تو بات نہیں کی گئی، لیکن یہ اچھی بات ہے کہ جو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے ان کے اندر کمی کی گئی ہے. ایکسائز ڈیوٹی خاص طور پہ کمرشل پراپرٹیز کے اوپر وہ ختم کر دی گئی ہے. تو یہ کچھ بہتر چیزیں ہیں. میں بالکل اس کا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیکٹر جو اب ہمارا بجائے جو ہمارے خاص طور پہ میرے اوورسیز پاکستانی ہیں جو پاکستان میں انویسٹمنٹ آگے کیا کرتے تھے، ڈالر کی ڈیویلیو کی وجہ سے انہوں نے اپنی بہت ساری انویسٹمنٹ یہاں سے نکال کے مختلف ملکوں میں واپس چلے گئے. تو شاید اب دوبارہ ایک چانس بنے اور وہ واپس پاکستان کی اگر کرنسی سٹیبل رہتی ہے تو واپسی ہمیں دوبارہ ایک نظر آئے. چونکہ دیکھیں پاکستان کا ایک کلچر ہے، وہ کلچر یہی ہے کہ
اپنی جتنی بھی سیونگز ہیں خاص طور پہ میرے اوورسیز پاکستانی وہ کوشش کر کے پلاٹ خرید لیتے ہیں, اپنے گھر بنا لیتے ہیں جو کہ وہ پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں دو چیزیں بس جو میں نے کہا کہ مجھے بہتر نظر آئی ہیں. اللہ کرے گا کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری چلے گی, وہ دوست جو اس بزنس میں انوالو ہیں ان کا بزنس چلے گا. لیکن سب سے زیادہ ضروری میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ایگریکلچر کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی, پاکستان کی ایکسپورٹس کو بڑھانے کی بات ہونی چاہیے تھی. اس کے اوپر ابھی جتنا ایک میں نے پڑھا مجھے کوئی چیز خاص طور پہ نظر نہیں آئی.